حراست میں لے لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے ملک خالد رانا ثناء اللہ کے قریبی ساتھی ہیں۔ اے این ایف کا ایک ایس ایس پی کی بھی گرفتاری کے لیے آئی جی پنجاب سے رجوع، جبکہ رانا ثناء اللہ کے حلقے سے ایک سابق یو سی چیئرمین کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے بلال سکندر ہمارے۔ آپ نے خبر سنی ہوگی، ڈیفینیٹلی سنی ہوگی، ہمارے پولیس کے اندر کرمنلز کی بھرتی، ہارڈ کور کرمنلز کی بھرتی۔ نواز شریف اس نے خاص طور پہ جو شہباز شریف ہے، اس نے پنجاب میں اور سندھ کے اندر بھی جس طرح تھی، سندھ کی رپورٹ آئی تھی کہ تقریباً 12,000 لوگوں کی جو کرمنلز ایسے ہیں جن کی بھرتیاں کی گئی ہوئی ہیں پولیس کے اندر، تو سندھ اور پنجاب دونوں کی پولیس اس میں کمپریہنسو قسم کی بال صفائی کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ان سے کرپٹ سیاستدانوں نے ان لوگوں کی بھرتیاں کی ہوئی ہیں، اور بہت سے لوگوں کی پیسے لے کے بھی بھرتیاں کی گئی ہیں، اور اس وجہ سے لوگ پاکستان کے اندر پولیس سے دہشت کھاتے ہیں۔ اور یہ اے این ایف جو ادارہ ہے، انہوں نے ابھی جیسے آپ نے خبر سنی ہے، انہوں نے پکڑا ڈی ایس پی کو، اور یہ فوج سے ریلیٹڈ ہے۔ ابھی بھی یہ واحد ادارہ ہے جس پہ پبلک کا ٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر۔ اور اے این ایف نے جو پکڑا تھا رانا ثناء اللہ کو، اس کے اندر بھی فوج کے ادارے کے اس کے بندے تھے، اور رانا ثناء اللہ کا منشیات کا دھندا، 2 نمبر دھندا، قتل و غارت کری، ماڈل ٹاؤن کلنگز کے اندر اس کی انوالومنٹ، قبضہ مافیا، یہ کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے میڈیا والے جتنے مرضی چیخیں مار لیں، یہ حسن نثار جتنی مرضی چیخیں مار لے، باقی یہ جو آسما شرازی، جاوید چودھری، باقی یہ جتنی مرضی چیخیں مار لیں، پبلک کو ان لوگوں کا پتہ ہے۔ منشیات کے اندر پولیس انوالو، ہمارے پولیٹیشنز انوالوڈ، رانا ثناء اللہ انوالوڈ، یہ پوری کی پوری یہ جنریشن کی نوجوان نسل کی، یہ لوگ ان کے مجرم ہیں، یہ لوگ قوم کے مجرم ہیں، اور جو لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ بھی قومی مجرم ہیں، اور یہ لوگ پبلک کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ ہماری پوری کی پوری پچھلی جنریشن، جب سے پچھلے کوئی 10-15 سال سے یہ میڈیا، 20 سال سے اسے میڈیا کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، تو دے ہیو گرون اپ واچنگ دس میڈیا۔ یہ تو تھینکس ٹو عمران خان، جس نے جون سی ہے ایسے جگہوں میں جا کے بھی جدھر کوئی اویئرنیس نہیں تھی، ادھر لوگوں کو فار فلنگ ایریاز لائک بنو، لوگوں کو 3-3 گھنٹے کی تقریریں کر کے اویئرنیس دی، اور بتایا کہ یہ لوگ کس طرح پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، کس طرح پاکستان کی جنریشنز کو یہ لوگ تباہ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے فضل الرحمان جیسے لوگوں کو اپنی ساری سیٹوں سے ہار گیا، شاہد خاقان عباسی دونوں سیٹوں سے ہار گیا، اپنے آبائی حلقے سے ہار گیا۔ یہ تو ہمارے الیکشن کے اندر بہت انہوں نے گندی کلاس ڈالی ہوئی ہے کہ جتنی مرضی سیٹوں سے کوئی کھڑا ہو جائے۔ شہباز شریف جیسے وہ 5 سیٹوں سے کھڑا ہوا تھا، بلاول بھٹو وہ کئی سیٹوں سے کھڑا ہوا تھا، اپنے وہ جو ان کا پیٹل کا ہوا کرتا تھا لیاری کا، ادھر سے ہار گیا۔ جبکہ ہندوستان کے اندر بھی انہوں نے چیز چینج کر دی ہے کہ کوئی بھی ایک بندہ 2 حلقوں سے زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اور اٹ ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل کہ بندہ جو ان سے زیادہ حلقوں سے کھڑا ہو۔ اور یہ لوگ اسی طرح یہ رگ کر کے سسٹم کو یہ کسی نہ کسی طرح یہ اسمبلیوں میں گھساتے ہیں، جس طرح شاہد خاقان عباسی گھسایا، اسے لاہور سے اس نے پی ایل ایم نے جتا کے لے آئی ہے اسے۔ جس طرح رانا ثناء اللہ سے ہیروئن پکڑی گئی ہے، اسی طرح ہیروئن سے گاڑی بھی پکڑی گئی ہے۔ وہی وہ جو مریم نواز جو ہے، اسے جونس ہے، اس نے کس طرح بلٹ پروف مرسیڈیز دبائی ہوئی تھی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی ہوئی، اور مریم نواز پرائم منسٹر کی گاڑی دبا کے جاتی عمرہ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کس بےغیرتی اور بے دردی سے یہ لوگ قوم کے ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں؟ کیا یہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی ہوتا ہے کہ وہ بلٹ پروف گاڑی جون سی ہے اسے استعمال کرے، اسے دبا کے بیٹھے؟ یہ سارے پاکستان کے مافیاز ہیں جو ہم نے عمران خان کے ساتھ مل کے بریک کرنے ہیں۔
تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کے خلاف بولو. اگر بول بھی نہیں سکتے تو ایمان کی سب سے جو نیچی کنڈیشن ہے کہ اسے دل میں برا جانا. میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کو سلاخوں کے پیچھے دیکھ کے عوام کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے. اور یہ لوگ جنہوں نے خربوں لوٹے ہوئے ہیں یہ کسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب اور حکومت ان کی جان چھوڑ دے اور یہ لوٹ کا مال لے کے یہ چلتے بنے. مگر خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں ہونے دینا. دس از نمبر 1 پرائرٹی آف عمران خان. اس کے علاوہ اسی کی وجہ سے عمران خان کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا. دس از دا پرائمری ریزن. اور بڑا اچھا اقدام ہو رہا ہے یہ جو پروڈکشن آرڈر ختم ہو رہا ہے کالا قانون جنہوں نے بنایا ہوا ہے کرپٹ سیاستدانوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور یہ جو خان صاحب A کلاس B کلاس چلنے کا ختم کر رہے ہیں. ایکسیلنٹ اسٹیپ آف عمران خان اینڈ ہیٹس آف ٹو عمران خان فار ڈوئنگ دس جاب. اور اس کے اوپر اسٹینڈ لینے کے لیے بیچارہ بڑا اچھا قانون لے کے آیا تھا BA پاس کا. اس کے اوپر اسمبلی میں یہ بھی انہوں نے بدماشی کی اسے ختم کر دیا. اور ہماری پارلیمنٹ جو ہے نا اٹ ہیز ناٹ براٹ اینی تھنگ گڈ فار پاکستان فار دا پبلک. اچھا مریم نواز کو کئی بار اسے نوٹس بھیجے گئے تھے گاڑی واپس کرنے کے مگر یہ لوگ جو گاڑی واپس نہیں تھے کر رہے. اور یہ دیکھے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ اتنے بڑے مگرمچھ جو ہیں یہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. یہ چیز پاکستان میں کبھی ہوئی نہیں تھی. اینڈ دیز ور انٹچیبل. ان دونوں نے آپس میں پارٹیوں نے میثاق جمہوریت کیا ہوا تھا کہ کھاؤ کرپشن کرو لوٹو پاکستان کو. اور پاکستان کو اتنا لوٹا گیا کہ پاکستان کو اس کی ہسٹری میں اتنا نہیں تھا لوٹا گیا. پاکستان پہ یہ قرضے چھوڑ کے خود یہ لوگ باہر بھاگنے کی انہوں نے اپنے جو ان سے اپنے بچے سارے پوزیشن کیے ہوئے ہیں. ہمارے جتنے بھی بڑے سیاستدان دیکھ لیں انہوں نے کامیں لیے ہوئے ہیں انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. اور یہ نئی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے. اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں ادھر کیسے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے کہ یہ لوگ پاکستان کا جتنا سرمایہ ہے وہ سارے کا سارا نکال کے اس ملک کے اندر لے آتے ہیں. اور یہ بڑے مگرمچھ پکڑے گئے ہیں جو کبھی بھی نہیں تھے پکڑے جا سکتے. یہ دیکھیں جو ملاؤں پہ کلیمپ ڈاؤن کیا ہے یہ بھی پاکستان کی ہر حکومت کو بلیک میل کرتے رہے تھے. اور یہ بھی ایک قسم کے انٹچیبل بنے ہوئے تھے. شہباز شریف صاحب کو بھی بڑا ڈر پڑا ہوا سنا ہے وہ بے نامی جائیدادوں کے بعد شہباز شریف کو یہ ڈر پڑ گیا کہ اگر بے نامی بیویوں کے خلاف بھی آپریشن شروع ہو گیا تو شہباز شریف کو بڑا بڑے ان کے اثاثے ضبط ہو جائیں گے. اس کی میرا خیال ہے خیر ہے تو پرسنل مسئلہ مگر اس نے 5-6 شادیاں تو اس کی ریکارڈ کے اوپر آئی ہوئی ہیں. اور اس بندے نے پرسنل مسئلہ ہے مگر اس نے ہر اپنی بیوی کے گھر میں اس نے گورنمنٹ کی گارڈ بٹھائی ہوئی تھی اور ہر آفس کے اس نے کیمپ آفس ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اور یار تو جو ان سے دادا بن گیا ہوا ہے یہ بندہ دادا بن گیا ہوا ہے. اور ابھی بھی یہ جو ان سے ہر سال اس کا 6 مہینے بعد اس کا کوئی نہ کوئی جو ان سے اسکینڈل ادھر سے حمزہ شہباز شادیاں کر رہا ہوتا ہے. میرے خیال 3-4 شادیاں وہ کر بیٹھا ہوا ہے اور اوپر سے اس کے شادی کے اس کے نکل رہے ہوتے ہیں. دونوں بھائیوں کو دیکھ کے انہوں نے 60 سال کی عمر میں ان لوگوں نے جا کے اب تو خیر 70 سال کے ہو گئے ہوں گے تقریباً انہوں نے جا کے اور کچھ نہیں کیا. ایگزائل کے اندر یہ لوگ بال لگواتے رہے. اس عمر کے اندر تم نے وال کس لیے لگوانے تھے تم نے بیاہ کرنا تھا. اور پھر جس طرح اس نے حمزہ شہباز نے اپنی اسے بیوی اسے بیچاری اسے عائشات کو اسے خوار کیا اس کے گھر پہ پولیس کے چھاپے ڈلوائے. اور اب ان لوگوں نے نیا وتیرہ پکڑا ہوا ہے. عمران خان کو جو ہے اسے ہٹلر کہنا شروع کیا ہوا ہے. عمران خان کو ہٹلر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ان لوٹیروں سے ان سے حساب لے رہا ہے. بھئی ہٹلر نے یہ کام تو نہیں تھا کیا کبھی عمران خان کو جو فیشسٹ کہہ رہے ہیں. حالانکہ انہیں پتہ نہیں انہیں فیشزم ہوتا کیا ہے. فیشزم تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے خاص کسی چھوٹی کمیونٹی کے خلاف یہ لوگ نفرت پھیلا کے اس چھوٹی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے تھے. جس طرح جرمنی نے اس نے یہودیوں کو ٹارگٹ کیا ہٹلر نے انہیں ٹارگٹ کیا.
نسل کے بنیاد کے اوپر جون سی ہے وہ نفرت پھیلاتے ہیں. عمران خان نے تو عوام کی آنکھیں کھول لی ہیں، اور عمران خان تو ان لوگوں کو جون سا ہے، ان لوگوں کو قرار واقعی، ان لوگوں کو، ان نان ٹچیبلز کو، انہیں کہہ رہا ہے کہ انہیں بالکل سزائیں ملنی چاہیے، اور پوری کی پوری عوام جون سی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اس میں ان لوگوں کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. جس طرح میں چودھری منظور کی بھی اس کی میں کل چیخیں سن رہا تھا، یہ جو نون لیگ ہے وہ بھی یہی بات دہرا رہا تھا. یہ میں آپ کو شاید سناتا بھی ہوں تھوڑا سا. ووٹ لے کے الیکٹ ہو کے آئی ہے، چودھری منظور کا لوگوں کی سنیں. بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، نیا پاکستان بنا رہی ہے. آپ پتہ نہیں کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں، فسطائیت، فاشزم، کیا ہوتا ہے یہ؟ ہٹلر بھی ووٹ لے کر آیا تھا. کون کہتا ہے کہ وہ ووٹ لے کر نہیں آیا تھا؟ سارے فاشسٹ جتنے بھی تھے، فرانکو کو لے لیں آپ، مسولینی کو لے لیں، سب ووٹ لے کر آئے تھے. اور درمیانے طبقے کو استعمال کرتے ہیں. وہاں پہ تاریخ پڑھے تو فاشزم کی، اور پھر آ کر جو محنت کش طبقہ ہے اس کا قتل عام کرتے ہیں. بھئی یہ تم محنت کا طبقے ہو، تم تو پاکستان کے سو کالڈ لٹیرے ایلیٹ بنے ہوئے تھے. تم لوگ محنت کش طبقے کہاں سے آ گئے؟ سارے اداروں کو کرپل کر کے ان پہ اپنے جو ٹوڈیز ہوتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں. پھر اداروں کو کرپل کر کے تو تم لوگوں نے اپنے ٹوڈیز بٹھائے. اس نے نواز شریف نے دیکھیں، اس نے پنجاب میں اس نے اپنے بھائی کو بٹھایا، آگے اس نے اپنے بیٹے کو بٹھایا، اپنی بیٹی کو لے آیا، اپنے سمدھی اسحاق ڈالر کو لے آیا. زرداری نے ادھر اپنی بہن کو بٹھایا، ادھر اپنے بیٹے کو اس نے جون سے آگے لگایا ہوا ہے ابھی تک. جسے اعتزاز حسن بھی جون سے وہ دوسروں کو باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور بڑا ایک چیمپئن بنا ہوا ہے جمہوریت کا، اور اسے جون سا ہے اس کے وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے ان لوگوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. کس ذریعے گسٹاپو اور اس کے یہ چودھری منظور کو اسے یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کی گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو ان کی کرپشنز کا حساب کیوں دینا پڑ رہا ہے. سنیں. نے فلاں کی گرفتاری کی ہے، تالیاں بجائیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت میں کیوں اضافہ کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر لیا، آپ تالیاں بجائیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ 190% گیس کیوں مہنگی کی ہے، یہ کہتے ہیں آصف زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا، تالیاں بجائیں. اور بالکل لوگ اس پہ تالیاں بجا بھی رہے ہیں، اس لیے کہ اسی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہر چیز کی قیمتیں آسمان پہ پہنچی ہیں، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ ان لوگوں کا اگر پیسہ واپس آ جائے تو پاکستان کا روپیہ شاید وہ ڈالر کے قریب پہنچ جائے. اسی طرح وہ بنا ہوا ہے نا، ایک بات بنی ہوئی ہے کہ بچے نے کسی باپ سے اپنے باپ سے پوچھا کہ پاکستان کا ویئر از کیپٹل آف پاکستان، کہ پاکستان کا جون سا ہے وہ کہاں ہے، دارالخلافہ کہاں ہے. تو آگے اس کے باپ نے جواب دیا کہ پاکستان کیپٹل از ان لنڈن. تو یہ لوگ سارے کا سارا جون سا پاکستان کا لوٹ کے مال، یہ لوگ لنڈن لے گئے، یہ لوگ دبئی لے گئے، یہ لوگ پاناما لے گئے، یہ لوگ دوسرے ملکوں میں لے گئے. ان لوگوں نے اپنے بینکوں کے اندر، سوئس بینکوں کے اندر جمع کروا دیا ہوا ہے. اور اب یہ لوگ چیخیں مار رہے ہیں کہ ان لوگوں کو پکڑا کیوں جا رہا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمت دنیا میں کم ہو رہی ہے، یہاں پہ کیوں بڑھا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں فریال تالپور صاحب کو گرفتار کر لیا، آپ تالیاں بجائیں. اب ان چیزوں تالیاں اس لیے بجائیں کہ آپ لوگوں نے ان کا مال کھایا ہوا، اور آپ لوگوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہوئی ہے، اور بالکل آپ لوگوں سے پیسے نکلوائے جائیں گے، ویدر اٹ از چائنیز اسٹائل اور اٹ از سعودی اسٹائل. اور آپ لوگوں کو پتلی گلی پکڑ کے اس دفعہ بھاگنے نہیں دیا جائے گا. سے لوگوں کے پیٹ تو نہیں بھرنے والے. سوال یہ ہے کہ یہ کیا اس کی طرف نہیں بڑھ رہے، اور اگر یہ بڑھ رہے ہیں تو ان کا ہاتھ روکنا کیا جائز نہیں ہے؟ 1600 ارب روپے کے ٹیکسز لگائیں. ان لوگوں کو تکلیف یہ ہے کہ ان لوگوں کی اب کرپشن جو ان سے پکڑی جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا جنہ کھادیاں کاجراں ٹھڈ نہ دے پیڑ. تو بالکل ان کے ٹھڈ میں پیڑ ہوگی، اور ان سے سارا کا سارا لوٹ کا مال نکلوایا جائے گا. اور اینڈ میں انہیں جدھر یہ لوگ شروع ہوئے تھے نا وہ دے دینا چاہیے، شریف فیملی کو اتفاق فاؤنڈری دینی چاہیے بس، اور دوسرے کو جو سا وہ سینما پکڑا دینا چاہیے، اور باقی کی ساری جتنی ان کی جائیدادیں ہیں وہ سب کی سب وہ ضبط ہو جانی چاہیے. جس طرح خان صاحب نے کہا تھا نا، یہ سنیں بے شرم آدمی، تمہارے باپ کا پیسہ ہے. کہ بے شرم آدمی ہے، تمہارے باپ کا پیسہ ہے.